سورہ النور کا بقیہ حصہ، اس پر تھوڑی سی گفتگو آج کریں گے۔ کل آپ نے سورہ نور میں سے واقعہ افک سنا ہے۔ قرآن حکیم اس واقعے کو بنیاد بنا کر انسانی سوسائٹی میں جو قانون پیدا کرتا ہے، انسداد بد اخلاقی کا، کہ سوسائٹی کو بد اخلاقی سے کیسے بچایا جائے گا، اس کی اب ہمیں ترتیب قائم کرنی ہے۔ اس لیے اور پھر دوسری چیز، اسلام کا نظام عفت و عظمت، عورت کی پاک دامنی، اس کو بھی قائم کرنا ہے۔ اس لیے یہاں کچھ قوانین پیش کیے ہیں دین اسلام نے۔ سب سے پہلا قانون یہ پیش کیا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا۔ اگر آپ کسی گھر میں جانا چاہتے ہیں تو اس گھر میں جانے کے لیے، داخلے کے لیے آپ کو اجازت نامہ چاہیے، اجازت ہونی چاہیے کہ وہاں جائے۔ ظاہرہ انسان ہے، انسان انس سے ہے، اس کا ملنا جلنا رہنا چاہیے، لیکن ملنے جلنے میں بھی قوانین بتائے کہ گھر جا کر آپ نے اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو پھر آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور اگر اجازت نہیں ملی ہے تو پھر اڑ نہیں جانا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو وہاں داخل نہ ہو۔ اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو عمومیت رکھتے ہیں، جیسے مسجد ہے، خانقاہ ہے، ایسی جگہ جہاں آنا جانا منع نہیں ہے، تو وہاں وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے آ جا سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر خرابی پیدا نہ کرے۔ اور گھر کو محفوظ اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر جو خواہشات کا سمندر رکھا ہے، اسے کیسے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ یہ بد اخلاقی اس کے اندر جنم نہ لے۔ اس لیے اس کے احکامات سکھلائے کہ گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، کسی گھر میں تانک جھانک نہ کرے، اور کسی گھر میں ایسا رابطہ پیدا نہ کرے جو گناہ کا موجب بن جائے۔ اس لیے اکبر الکبائر میں سے ایک یہ چیز بھی پیش کی ہے، جہاں اکبر الکبائر میں شرک کو پیش کیا ہے، جھوٹی قسم کو پیش کیا ہے، وہاں یہ بھی بات ہے، ان تزنی یا خلیلۃ جارک، کہ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ یہ اس طرح سے کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے جیسے شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہاں اس کا آنا جانا آسان ہو سکتا ہے، تو اس کو وہاں پر حضور علیہ السلام نے پابندی لگائی۔ اس لیے یہاں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومن جماعت کو یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچے کر کے چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر ان کو مزید احکامات بھی جاری کیے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اپنی زینت کا اظہار کس کے سامنے کر سکتی ہیں، کس کے سامنے نہیں کر سکتی، کہاں سامنے آ سکتی ہیں، کہاں نہیں آ سکتی۔ کہا اپنا خامد ہے، سسر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خواتین ہیں، وہاں پر اسے حکم دیا کہ یہ سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ میں اپنی زینت کا اظہار اور لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ پھر فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ اس کا نتیجہ تمہیں اپنی سوسائٹی میں پاکیزگی اور طہارت کی صورت میں ملے گا اگر تم ان پر عمل کرو گے۔ پھر اس قانون کو قائم کرنے کے لیے فرمایا انکحوا الایام منکم، جو تمہاری سوسائٹی میں لوگ نکاح جن کا نہیں ہوا، ان کے نکاح کی تدبیر کرو۔ اسی طرح جس مرد کی عورت فوت ہو گئی ہے اسے نکاح کر کے دو،
اور کوئی مرد فوت ہو گیا، اس عورت کو سوسائٹی میں ویسے نہ چھوڑو۔ الایام، ایم رانڈ اور رنڈوے کو کہتے ہیں، جس کا کوئی مر گیا ہو، مرد یا عورت، اب اس کو سوسائٹی میں اس طرح چھوڑنے سے خرابی پیدا ہوگی، تو اس کے لیے نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ اسی طرح سوسائٹی میں یہ جو بد اخلاقی کے لیے چغلے قائم کیے جاتے ہیں، عورتوں کو مجبور کیا جاتا ہے، سوسائٹی میں محرومیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان سے قرآن حکیم نے منع کیا۔ یہاں یہ بھی قانون دیا کہ تو تم میں سے کوئی ایسا مال کھانے کی حکمت عملی نہ بنائے تاکہ سوسائٹی کو ان جرائم سے ہم بچا سکیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے نور نے اس پوری کائنات کو منور کیا ہے، اور اس نور کے ساتھ انسان جڑتا جائے گا تو منور ہوتا جائے گا۔ یہاں پھر کفر کی تاریکیوں کو بھی پیش کیا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، کہ کفر کا ایک دائرہ تو یہ ہے کہ اس نے اس نور کو سمجھا تو ہے لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا، چھوٹی موٹی نیکیاں کر لیتا ہے، ایمان اختیار نہیں کیا۔ ایک کفر میں اس طرح گہرا ہے جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے کہ وہ بہت گہرا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم یہاں اس کی تفصیلات بیان کر کے مسلمان جماعت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد کس چیز پر رکھیں گے۔ اس لیے کہا کہ تم نے جو کردار ادا کرنا وہ کیا ہے، زبانی جمع خرچ نہ ہو، طاعت معروفہ، درست اطاعت کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا نہیں جی ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم تو نیکی کریں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ دعوے، اسلام دعوے نہیں کرتا، نہ دعویٰ پسند کرتا ہے، بلکہ یہ تو کہتا ہے ہم اپنی زندگی کی عملی بنیاد قائم کر کے بتائیں، دعوے کر کے نہ بتائیں۔ آج ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے سوسائٹی میں۔ صرف دعوے کرنے سے، بڑے بڑے پروگرام کر لینے سے، بہت بڑے فنکشن کر لینے سے، بڑی بڑی باتیں کر لینے سے سوسائٹیاں ترقی نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، طاعت معروفہ، طاعت چاہیے جو دستور کے مطابق ہو۔ اطاعت دستور کے مطابق نہیں ہوگی تو نتیجہ نہیں پیدا ہوگا۔ اب اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ ہم اس کی بنیاد آگے بڑھائیں، اور مسلمان جب اس اطاعت کو اختیار کر لے گا، فرمایا اللہ جل جلالہ تمہیں دنیا میں عزت، قوت اور غلبہ دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہاری خلافت قائم کی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دنیا میں یہ عزت اور غلبہ ملا ہے اگر تم ان چیزوں کو اختیار کرو گے۔ اس انسداد کے قانون میں ایک چیز خاندانی نظام کے اندر بھی تھی، اس کو بھی یہاں قرآن نے پیش کیا ہے۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 وقت تمہارے جسم کے کپڑے کم کرنے کے ہیں، ایک جنا رات کے وقت میں اور صبح کے وقت میں اور ظہیرہ زور کے وقت میں تم جو ہے نا اپنے کپڑے کم کرتے ہو اور اپنے گھر میں جاتے ہو، اس وقت میں تمہارے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا اس کی تفصیلات یہاں پیش کی ہیں۔ پھر کھانے پینے کے اعتبار سے جو قوانین تھے یہاں ان کو بھی پیش کیا۔ سوسائٹی میں جو طبقے محروم ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اگر کوئی مریض ہے، اندھا ہے اور اسی طرح وہ مجبور ہے، محتاج ہے، اس اعتبار سے کہ اسے کوئی بیماری ہے، لنگڑا ہے، اس کو کہا کہ اس کا پوری سوسائٹی پر حق ہے کہ ہر گھر والا اگر کوئی ایسا بندہ دیکھتا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کر دیں، یہ ہر جگہ کھا سکتا ہے۔ سوسائٹی کے سارے لوگ ان لوگوں کا مل کر خیال رکھیں تاکہ انہیں سوسائٹی میں ایک عزت ملے، احترام ملے۔ اس کے بعد اب جو رشتہ داریاں ہیں کہ کس کے گھر میں ہم کھا سکتے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کھا سکتے ہو، اپنے ابا کے گھر میں کھا سکتے ہو، اپنے بھائی کے گھر میں کھا سکتے ہو، اپنی بہن کے گھر میں کھا سکتے ہو، اپنی خالہ اور پھوپھی کے گھر میں کھا سکتے ہو، اور اس کھانے اور کھلانے میں تم آر محسوس نہیں کرو کہ بھائی کے گھر میں جا کر کھائیں گے عجیب بات لگے گی۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ بھی مشہور ہے، یہ ہمارا یہ جتنا یہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں ان میں بہن کے گھر جا کر پانی بھی نہیں پینا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں پینا؟ قرآن نے باقاعدہ
جو ہے نا اخوات کا ذکر کیا ہے کہ اس کے گھر میں بھی آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ یہ رواج ہم نے خود بنائے ہیں، دین اسلام ہمیں سہولت دیتا ہے، تو سہولت کو قائم کرنا۔ ہاں روزانہ نہ چلے جائیں، ہاں جی روز جا کر بیٹھ جائیں، چلو بھائی کھانا پینا لے آؤ، کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، اگلوں کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی بہن رشتہ دار، کوئی چچا ماما تایا خالو کوئی آ گیا ہے تو اس کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا، اس کو قرآن حکیم آج کی تفصیل پیش کرتا ہے کہ تمہیں سلام کی بنیاد کو قائم کرنا ہے سوسائٹی میں۔ اگر کوئی امر مہم آ جاتا ہے، اس سورت کے اختتام پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی نظم و انتظام کو سنبھالنے کے لیے کہ اگر آپ کسی اجتماعی کام میں مصروف عمل ہیں اور وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو چھٹی لے کر جائیں، اور اگر رسول کے پاس کوئی آ جاتا ہے چھٹی لینے کے لیے تو آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اجازت نامہ دے دیں تاکہ ان کے لیے پریشانی پیدا نہ ہو۔ کیوں؟ سوسائٹی میں بہت سارے امور چل رہتے ہیں، کبھی گھر کے کام زیادہ آ جاتے ہیں، گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، مہمانداری ہوتی ہے، اب اس کو نکلنا بھی پڑتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ حکم دیا کہ اس قانون کے اعتبار سے تم اس مجلس کو اختیار کر کے اور صاحب مجلس سے اجازت لے کر اپنی بنیاد بناؤ۔ اگر ہماری سوسائٹی میں نظم و انتظام نہیں ہوگا تو سوسائٹی ترقی نہیں کرے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین اسلام کے ان اعلیٰ اصولوں کو سمجھنے کی، اپنی معاشرتی زندگی اس پر قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، رمضان کی برکات ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے رات دن کے اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، طاعت معروف ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ باتیں کرنے کے بجائے عمل کی توفیق نصیب فرما، سوسائٹی کو عمل پر کھڑا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ بیماریوں، نحوستوں، مصیبتوں، قرضوں، اچانک کی آفات، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔